السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، حدیث ہے خلق اللہ مئۃ رحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے، ادھر توجہ کے ساتھ بیٹھے، سیدھے پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ کتنی؟ اور ان رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ مئۃ رحمہ فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله 99 رحمة۔ اللہ اکبر، بہت ہی عظیم، بڑی بلند مرتبہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کا جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے کہ کبھی بھی انسان، جیسے آج کل بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں، انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی فقر، کوئی بیماری، کوئی بلا، کچھ بھی اس کے اوپر آ گیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور بہت خاص طور پہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہیں، یعنی کارنر ہو گئے، اپنے آپ کو سائیڈ پہ لے گئے، خاموشی اختیار کر لی اور جناب ایک نا امیدی کی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا۔ کتنی؟ 100 رحمتوں کو۔ اور ایک رحمت یعنی ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں تمہارے درمیان پیدا کرتی ہے۔ یہ جو ایک ماں اپنے بیٹے سے، باپ اپنے اولاد سے، ایک چڑیا اپنے چھوٹے بچے سے، اور ایک جانور جو ہے وہ شیر ہو، وہ ہاتھی ہو، کوئی بھی جانور جو اپنی اولاد سے رحمت کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں کو، یعنی 99 رحمتوں کو اپنے پاس رکھا ہے، اور ایک رحمت کا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کتنا رحیم، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو مارنے کے بعد خود روتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو ڈانٹنے کے بعد خود پریشان ہوتی ہے، یہ اس رحمت کا اثر ہے۔ حقیقت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، فرمایا کہ یتراحمون بها، رحمت کے اس ایک حصے میں سے جو تم آپس میں محبت اور رحمت کرتے ہو، وہ ایک حصہ ہے۔ وعند اللہ 99 رحمہ، اور اللہ کے پاس 99 رحمت کے حصے ہیں۔ اندازہ کریں ہمارے گناہ کتنے ہیں، ہمارے اندر برائیاں کتنی ہیں، ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ایک دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 99 رحمت کے حصوں میں سے، یعنی وہ جو 99 رحمت کے حصے ہیں، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں تقسیم کرے۔ کوئی آدمی آئے گا قیامت والے دن، وہ آ کے کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، لیکن میں نے زندگی میں شرک کبھی نہیں کیا۔ اللہ تیری توحید کے میں گن گاتا رہا، تیری توحید کی دعوت بھی دیتا رہا، تیری توحید پر میں قائم رہا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس دن پتہ چلے گا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ان رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی وسعت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا آپس میں جو پیار اور محبت ہے، اس کا ایک نمونہ، اس رحمت کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پہ نرم دل ہے، یعنی فطرت نے اس کے لہجے میں، اس کی زبان میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک اخلاق جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کے حوالے سے فرمایا کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے بھیجا۔ تو مکارم اخلاق کیا ہے؟ یہ اسی رحمت کا حصہ ہے، محبت،
ایک دوسرے کے ساتھ انسیت، ایک دوسرے سے اچھی بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف اوقات میں ایک ہنسی مذاق ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا یعنی میل جول، رحم کے رشتوں کے متعلق بھی آپ بات سن لیں کہ جیسے رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ کے کہا یا اللہ جو مجھے جوڑے اللہ تو اس کو جوڑنا، اور جو مجھے توڑ دے اللہ اس کو تو توڑ دینا۔ تو ہمیں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی ہیں، عزیز و قارب ہیں، جو بھی ملے اس پر رحمت والا ہاتھ رکھیں، غرباء اور مساکین کے اوپر ہمیشہ اخلاق کے ساتھ، ہمیشہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بھی رحم کریں۔ تو یہ اللہ نے ایک رحمت کے حصے کو جو آپ کے اندر، پوری دنیا کائنات کے اندر اللہ نے اس کو وضع کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ دنیا میں آ کے بدماش اور بن کے اور جناب اپنے اندر غصہ اور جناب اپنا جو کیا بولتے ہیں اسے کہ اپنا ایک مقام و مرتبہ لوگوں میں واضح کرنے کے لیے آپ سٹینڈ کر جائیں۔ صرف اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے حصے کو واضح کیا ہے کہ بھئی میں 99 حصے رکھتا ہوں، ایک رحمت کا حصہ میں نے تمہیں دے دیا اور تم اس رحمت کے حصے سے دنیا کے اندر واضح کرو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہو، یعنی انسان بھی اگر کسی کے اوپر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر وہ رحمت کا حصہ اس کے اندر بھی شامل کیا۔ تو ہمارے فطرتی طور پہ ہماری فطرت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں پر رحم کریں۔ فجزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔